اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، مدینہ سے کربلا تک کی ایک اور منزل، مدینہ سے کربلا تک کا سفر تمام ہو چکا۔ اب وہ منزل، جس منزل کی جستجو میں یہ قافلہ کربلا تک پہنچا تھا، اس منزل کے حصول کا وقت آ پہنچا۔ 7ویں محرم کی پانی بند ہو چکا، ظالموں نے اپنے اپنے طریقوں سے ظلم کرنے کی جو ابتدا پہلی محرم سے کی تھی، اب وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک منزل اور آگے بڑھائیں گے، لیکن آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے ساتھ ذاکر اہل بیت، بہت اچھے ثناخوان اہل بیت، میرے بڑے بھائی جناب سید صفدر جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں اور خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سود و سلام کا سلسلہ، چونکہ اس پروگرام کا مقصد پرساداری ہے، عزاداری ہے، اور آپ سب سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل رہیں، ٹیلی فون کال کے ذریعے عزاداری یا پرساداری کرنے کے لیے۔ یہ صفحہ عزاداری ہے جو اس پلیٹ فارم سے ہم بچھا کے بیٹھے ہیں۔ سو میں چاہوں گا کہ سود و سلام سے شروع کریں اس پروگرام کو، اور پھر میں آگے اپنے مضمون کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے میرے دل کی دھڑکنیں مدہ سرا حسین کی، ہے میرے دل کی دھڑکنیں مدہ سرا حسین کی، خدا کے دین کی خیر خواہ ہے ہر ادا حسین کی، ہے میرے دل کی دھڑکنیں مدہ سرا حسین کی۔ وہ چاند سے سجا ہوا، وہ نور سے بھرا ہوا، وہ چاند سے سجا ہوا، وہ نور سے بھرا ہوا، وہ کہکشاں وہ آسماں ہے سیرگاہ حسین کی، وہ کہکشاں وہ آسماں ہے سیرگاہ حسین کی، خدا کے دین کی خیر خواہ ہے ہر ادا حسین کی، ہے میرے دل
کی دھڑکنیں مداسرا حسین کی وہ مار کے بھی مر گیا یہ مر کے بھی نہیں مرا وہ مار کے بھی مر گیا یہ مر کے بھی نہیں مرا چلے گی بات حشر تک یہ جا بجا حسین کی یہاں اگر نہ آئے گا جینا میں کیسے جائے گا یہاں اگر نہ آئے گا جینا میں کیسے جائے گا وہ خلد تو حقیقتاً ہے بارگاہ حسین کی وہ خلد تو حقیقتاً ہے بارگاہ حسین کی جو ماریا زمین تھی جو ماریا زمین تھی وہ عرش سے جا ملی وہ ماریا زمین تھی وہ عرش سے جا ملی مجھے پسند خلد سے ہے کربلا حسین کی خدا کے دی کی خیر خواہ ہے ہر ادا حسین کی ہے میرے دل کی دھڑکنیں مداسرا حسین کی جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک منزل اور ہم آگے بڑھاتے ہیں. شب عاشور کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئیے. یعنی عاشور کے دن سے جو پہلی رات تھی اس کو شب عاشور کہا جاتا ہے. میں نے کل اور پرسوں یہ بتایا تھا کہ امام علی مقام کے اصحاب و انصار جن کے بارے میں خود امام نے کہا کہ جتنے با وفا جتنے جان نثار ساتھی مجھے ملے ہیں شاید میرے نانا اور میرے باپ کو بھی نہیں ملے. شب عاشور کو جب اصحاب و انصار سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ چلے جاؤ اس لیے کہ یہ ظالم میری جان کے دشمن ہے, تم لوگوں سے انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, اور اگر تم لوگ میرے سامنے جانے سے شرماتے ہو کتراتے ہو میں اس چراغ کو گل کر دیتا ہوں, بجھا دیتا ہوں, اس چراغ کو چراغوں کو بجھا دیتا ہوں. جاؤ اور میرے ان اعضاء کو جو میرے رشتہ دار یہاں پہ ہیں ان میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جاؤ. میں نے تفصیل سے بتایا کہ مسلم بن اوسجہ سے لے کے حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین تک
جتنے بھی امام کے ساتھی تھے سب نے کھڑے ہو کے جو وفا کا ثبوت دیا. کسی نے کہا کہ اے امام اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا رہنے تک میری زندگی جو ہے میری اتنی لمبی ہوگی کہ میں جب تک یہ دنیا ہے تب تک میں زندہ رہوں گا تو تب بھی میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو ترجیح دوں گا. اسی طریقے سے دوسرے اصحاب بار بار اٹھے اور عہد وفا کا یقین دلایا. جب سب کچھ طے ہو چکا تو چونکہ یہ آخری رات ہے اور آخری رات کی مہلت لی گئی ہے, صبح میدان سجے گا. امام سرکار غازی عباس کو ساتھ بٹھایا, شہزادہ علی اکبر کو ساتھ بٹھایا اور اپنے ان ساتھیوں کو جو ماضی میں جنگیں لڑ چکے تھے, ماہر تجربہ کار, ان کو بھی بلایا اور جنگی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے کہ یہ جو بیویوں کے خیمے ہیں ان کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے, اس میں لکڑیاں رکھ کے ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ خیموں تک کوئی نہ پہنچ سکے. امام حسین علیہ السلام ترکیب امام نے جو سوچی, اور یہ ترکیب کیوں سوچی گئی ہے کہ خیموں تک کوئی نہ آئے, اس لیے کہ ان خیموں میں رسول کی بیٹیاں ہیں, ان خیموں میں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ان خیموں میں علی کی بیٹیاں ہیں, لہذا کوئی لعنتی ان خیموں کا رخ نہ کر سکے. یہ ترتیب دی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے خیموں کو بچایا جائے ظالموں کے ظلم سے. اب امام میدان کا نقشہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ حبیب ابن مظاہر جا کے جنگ کریں گے, زہیر یہاں لڑیں گے, علی اکبر یہاں پہ ہوں گے. ایک ایک کا نام پکارا جا رہا ہے, ایک ایک کا نام پکارا جا رہا ہے. اب یہ جس خیمے میں یہ منظر کشی ہو رہی ہے اس خیمے کی چوب کے ساتھ ایک معصوم بچہ کھڑا یہ منظر کشی دیکھ رہا ہے. سب نام پکارے جا رہے ہیں کہ کون کس وقت کہاں جا کے جنگ کرے گا. اب یہ منظر کشی تمام ہوئی. امام نے کہا کہ میں اب مصلی عبادت پہ جاؤں گا اور آپ لوگ بھی جا کے اپنے اپنے خیموں میں عبادت کیجیے. کہ یہ بچہ روتا روتا اپنے خیمے میں پہنچا. کون ہے یہ بچہ؟ جا کے ماں کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کے رویا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ پہلی بار یہ بچہ اتنا رویا. ماں نے اپنے اس لال کی آنکھوں میں شاید پہلے کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے. ماں تڑپ گئی. کہا قاسم میرے لال روتے کیوں؟ میرے لال ابھی تو تمہارے چچا زندہ ہیں, تمہیں تو ساری عمر انہوں نے باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی, تم تو اس حسین کریم کے بھتیجے ہو, روتے کیوں؟ کہا اماں ابھی میں جو کچھ سن کے آ رہا ہوں اس نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا. میرے چچا کل کے جنگ کی منظر کشی کر رہے تھے, کل کے مجاہدوں کی ترتیب بتا رہے تھے,
اصحاب و انصار کی ترتیب بتائی، میں سنتا رہا. پھر جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی میں سنتا رہا، لیکن کہیں بھی میرا نام نہیں آیا. ہمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا نام اس فہرست میں کیوں نہیں ہے. ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم صبح ہوتے ہی اپنے چچا کے پاس جانا اور چچا سے جنگ کی اجازت طلب کرنا. سود و سلام سنتے ہیں علی عمران سے اور پھر میں اپنے مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو دیر تک آنکھ میں بے ساختہ آنسو آئے، یاد زینب کو قبر اصغر پہ گھڑی بھر کو چراغ تو ہوا، قبر اصغر گھڑی بھر کو چراغ تو ہوا، کربلا سے جو بھٹکتے ہوئے جگنو یاد زینب کو بڑھتی لہروں نے قدم چوم لیے بچوں کے، بڑھتی لہروں نے قدم چوم لیے بچوں کے، چاند مسلم کے جو کوفہ میں لبے جو چاند مسلم کے جو کوفہ میں لبے جو آئے، یاد زینب کو مٹ گئی یاد سے تقدیر کے ماتھے کی شکن،
ذہن میں جب علی اکبر تیرے یسوع آئے، ذہن میں جب علی اکبر تیرے یسوع آئے، یاد زینب کو کیوں نہ چومے انہیں جنت کی ہوائیں مولا، کیوں نہ چومے انہیں جنت کی ہوائیں مولا، ہونٹ میرے تیری دہلیز کو جب چوم آئے، یاد زینب کو ہم چھپا کر اسے، ہم چھپا کر اسے رکھتے نہیں محسن، ہم چھپا کر اسے رکھتے نہیں کفن میں خون شبیر کی جس میں خوشبو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو دیر تک آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادہ قاسم روتے روتے گر گڑاتے ہوئے اپنے ماں کے پاس پہنچے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ شہزادی ام فروہ۔ تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ خصوصی طور پہ ہمارے وہ بچے جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں، تاکہ واقعہ کربلا جو میں بیان کر رہا ہوں ہر چیز نقش ہو جائے۔ شہزادہ قاسم سرکار امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہلے ہو چکی، یعنی کربلا پہنچنے سے پہلے مدینہ میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بچے کو یتیم نہ کرے بچپن میں، لیکن اس حسن کے یتیم کو امام حسین علیہ السلام نے اس لاڈو پیار سے پالا کہ قاسم کو احساس یتیمی کبھی ہونے نہیں دیا۔ اب قاسم کی عمر کیا تھی کہ جب مدینہ سے چلے تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس شہزادے کی عمر اتنی نہیں تھی کہ یہ کسی بھی سواری پہ اکیلا سفر کر سکتا، لہٰذا ماں کے ساتھ جب سواری پہ سوار ہونے لگے تو ماں کے ساتھ سواری پہ سوار کرایا گیا شہزادہ قاسم کو، یعنی شہزادہ قاسم کی جو عمر تھی وہ اتنی تھی کہ ابھی اکیلا سواری پہ سفر کرنے کے بھی شہزادہ قابل نہیں تھا۔
دوسری چیز میں جو یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جو کربلا کے میدان میں جو جنگی ہتھیار استعمال ہوئے وہ کیا کیا تھے، یہ پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم اور میری کوشش ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک تو جو بڑا عام اور کامن ہتھیار جو آپ سب جانتے ہیں تلوار، دوسرا تیر، تیسرا نیزہ۔ اب یہ نیزہ بھی دو قسم کا تھا، ایک نیزے وہ تھے جب سوار سے ٹکراتا تو وہ ایک سوار دوسرے سوار کو نیزہ مارتا، لیکن کچھ نیزے ایسے تھے جو سواریوں کو گرانے کے کام آتے، سواریوں کو گرانے کے نیزے کام آتے، وہ اتنے وزنی نیزے تھے۔ اور پھر کچھ ہی لوگ تھے جو ان نیزوں کو چلانے میں ماہر بھی تھے، یعنی ہر سپاہی جو ہوتا تھا وہ ہر ہتھیار استعمال کرنے کی شاید ہنرمندی نہیں رکھتا تھا۔ اب ایک ہتھیار اور استعمال کیا گیا اس میدان میں جس کا نام ہے گرز۔ یہ گرز بڑا وزنی قسم کا ہتھیار ہوتا ہے اور یہ بھی گھوڑوں کو گرانے کے یعنی سواریوں کو گرانے کے کام آتا ہے یہ ہتھیار، کہ جو پہلوان ہوتے تھے کسی بھی لشکر کے، جو زیادہ طاقتور زیادہ جری جوان ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتے تھے، اور وہ گرز پھر جس سواری کو اگر گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ایک گرز اس کو لگ گیا تو وہ اتنی طاقت سے مارتے تھے کہ گھوڑا پھر چلنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ یہ ہتھیار ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس جنگ میں۔ خنجر بھی استعمال ہوا، یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ رہے کہ کیا کیا ہوا اور کون کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اور میں نے تاریخ میں جب پڑھا کہ کوئی ہتھیار ایسا نہیں تھا جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ استعمال نہ کیا گیا۔ جو جنگی طریقے تھے، جتنے مظالم وہ ڈھا سکتے تھے، یعنی وہ اتنے ظالم تھے کہ جو ان کی دانست میں بڑے سے بڑا ظلم تھا انہوں نے وہ ظلم کیا۔ یہ ایک اصول طے ہے، آج بھی کچھ جنگ کے اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور عرب جو تھے وہ اپنی روایات میں بڑا ان کا پختہ یقین ہوتا تھا اور وہ اپنی روایات سے نہیں ہٹتے تھے، لیکن یہ جو جنگ ہوئی یہ بالکل غیر روایتی طریقے سے ہوئی۔ اس میں ان ویلیوز کا، ان روایات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا جو کہ عرب کی دوسری جنگوں میں جن روایات کی پاسداری کی گئی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنگ صفین میں پانی بند ہوا، امیر المومنین کے ساتھیوں نے قبضہ چھڑا لیا، لیکن کہا کہ آؤ تم بھی پانی پیو، مخالف فوج کو بھی پانی دیا۔ یعنی کہ دوسرے کسی لشکر کو پانی سے محروم رکھنا بھی جنگی روایات کے خلاف ہے۔ ایک 7 یا 8 سال کے بچے کے سامنے اس وقت کے سب سے بڑے پہلوان کو بھیجنا بھی شاید جنگی روایات میں کہیں نہیں ملتا۔ لہذا یہ جنگ کوئی اصولوں کی جنگ لگتی ہی نہیں ہے۔ جو عمر سعد کی طرف سے لڑی گئی، ہر اصول کو پامال کیا گیا اور ہر ظالم
اپنے اوپر فرض سمجھتا رہا کہ میں نے ہر وہ ظلم کرنا ہے جو کچھ میں کر سکتا ہوں. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں اپنے بزرگوں کے قتل ہونے کا بدلہ لیا جا رہا تھا. یہ لوگ جو کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے دل سے جو اسلام کے خلاف جو بغض بھرا ہوا تھا، جو نفرت تھی اہل بیت سے، رسول سے اور خاندان رسالت سے، وہ ابھی تک گیا نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر میدان کربلا میں نام لے لے کے کہ اے علی کے بیٹو، اے علی کے پوتو، اے علی کے نواسو، تمہارے باپ نے ہمارے باپ کے ساتھ یہ کیا. یعنی یہ بدلہ لیا جا رہا تھا ان مشرکین کا جو اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے. آج بہت سارے لوگ پتہ نہیں کون سی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے اور کس کی شان بڑھا رہے ہیں اور کس کی شان کم کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ کم از کم یہ محرم کے ایام میں ہم صرف اور صرف ذکر کریں تو کربلا کا کریں اور حسین کا کریں، اور اصحاب حسین کا کریں، غلامان حسین کا کریں، اولاد حسین کا کریں. یہ ان کے ایام ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کریں کہ کوئی بچہ بچپن میں یتیم نہ ہو جائے. اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے نا تو ماں ایک تو اس کو بیوگی کا دکھ، دوسرا اس ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ کوئی منہ سے فرمائش کرے اور میں پوری نہ کر سکوں، اللہ نہ کرے. یعنی وہ ماں اپنے اس بچے کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی تگ و دو کرتی ہے، اس لیے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے میرے بچے نے کسی چیز کی فرمائش کی اور میں اس کو نہ دے سکی تو کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے اس چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے یہ احساس محرومی نہ ہوتا. کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جو یتیم ہو گیا ہے اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں، اس کی جائز خواہش اور فرمائش میں کسی چیز کی کمی آئے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اپنے مضمون کو پھر جاری رکھتا ہوں. Brought to you by Griller. Ever Travel Limited. اڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے.
Brought to you by Griller. Ever Travel Limited. उड़कर अपना वतन दश्त बसाया इसने, अपने प्यारों के जनाजे को उठाया इसने, अपने प्यारों के जनाजे को उठाया इसने। मैंने ज़िक्र किया जी सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम बेटे शहज़ादा कासिम का, और आज मैंने शहज़ादा कासिम की शहादत पढ़नी है। बल्कि ये कहूँगा कि आज मैंने उस जवान की जंग पढ़नी है जिसने मैदान करबला में वो जौहर दिखाए जिसने शशदर कर दिया, हैरान कर दिया पिसरे साद की फ़ौज को। इससे पहले हम जनाब सफदर जाफरी साहब की तरफ चलते हैं, सुनते हैं सोज़ सलाम, और फिर मैं मज़मून को आगे लेके चलता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेहनत नबियों से भी ये भारी हुसैन की, मेहनत नबियों से भी ये भारी हुसैन की। सब शुत्र बेमुहार थे सब बना दिए, मकरूज कायनात है सारी हुसैन की। सब शुत्र बेमुहार थे बना दिए, मकरूज कायनात है सारी हुसैन की। ओ मेहनत नबियों से भी ये भारी हुसैन की। ग़मे हुसैन का दिल पर तू दाग लेता जा, ये दाग बंदाए आली दमाग लेता जा। अंधेरी कब्र में जाना जरूर है तुझको, तू अपने साथ ये रोशन चराग लेता जा। दश्ते जुनून था जो मोअल्ला बना दिया, दश्ते जुनून था जो मोअल्ला बना दिया। मलकूत के लिए वो मुसल्ला बना दिया। आते हैं अंबिया भी ज़ियारत के वास्ते, हज से भी बढ़ गई है सवारी हुसैन की। ओ मेहनत नबियों से भी है भारी हुसैन की। मूसा को था उठाया शुतर और नूह को खर, मूसा को था उठाया शुतर और नूह को खर। मेरे नबी के वास्ते जब रील के थे पर, ज़हरा के लाडले की बुलंदी का क्या कहूँ। सरदारे अंबिया है सवारी हुसैन की, सरदारे अंबिया है सवारी हुसैन की। सब शुत्र बेमुहार थे इंसान बना दिए, मकरूज कायनात
ہے ساری حسین کی، او محنت نبیوں سے بھی ہے بھاری حسین کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادہ قاسم ماں کے خیمے میں پہنچے، ماں نے سینے کے ساتھ لگایا، آنسو صاف کیا اور کہا بیٹا چپ ہو جاؤ، کل کا سورج طلوع ہونے دو، چاچا سے جا کے التجا کرنا، تمہارے چاچا مان جائیں گے۔ اب یہ میں شب عاشور کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شب عاشور خیموں کا منظر کیا تھا، لیکن آج میں صرف اس خیمے کا منظر بتانا چاہوں گا کہ ہر وہ ماں جس کو خدا بیٹا دیتا ہے، ام فروہ کے اس لال کے قربانی کے صدقے رب الکریم سے میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ایک خصوصی طور پہ میرے ایک چھوٹے بھائی میرے دوست انہوں نے دعا کی التماس کی ہے، میں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ رب الکریم ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ماں اور خصوصی طور پہ بیوہ ماں، اس کے دل کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھوں، بیٹا میرا دولہا بنا کیسا لگے گا۔ ہر ماں کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اے رب الکریم مجھے اتنی سی عمر دے دینا کہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیکھ لوں۔ اب یہ شہزادی ام فروہ قاسم کو سامنے بٹھا کے بیٹھ گئیں اور کہا کہ بیٹا ذرا مجھے دیکھنے تو دے کہ تو جب دولہا بنے گا تو کیسا لگے گا۔ نیا کرتا نکالا، کہا قاسم یہ پہنو، نئی پوشاک پہنائی بیٹے کو، بیٹے کے بالوں میں کنگھی کی، ماں منظر دیکھ رہی ہے اپنے خیالوں میں کہ میرا بیٹا دولہا بنا کیسے لگے گا۔ ساری رات ماں بیٹے کو سامنے بٹھائے کبھی رخساروں پہ بوسے دے رہی ہے، کبھی بیٹے کے پیشانی پہ بوسے دے رہی ہے۔ اب یہ وہ ماں ہے جس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا آخری رات کا مہمان ہے۔ میرے خیال میں مائیں بہتر جانتی ہیں کہ بیٹے نے تو صبح سفر پہ جانا ہو، پتہ بھی ہو کہ بیٹے نے مڑ کے آ جانا ہے، تو ماں کو چین نہیں آتا، ماں کو سکون نہیں آتا، ساری رات اٹھ کے پھرتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ صبح سفر پہ جا رہا ہے، یا اللہ خیریت کرنا میرا بیٹا خیر خیریت سے مڑ کے آئے۔ لیکن یہ وہ ماں ہے جس کو پتہ ہے کہ بیٹے نے صبح جانا اور پھر مڑ کے نہیں آنا۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری اور اس ماں کی یہ رات کیسے کٹی، لیکن کٹ گئی یہ رات۔ عاشور کا دن اصحاب جا رہے ہیں، مولا لاشیں اٹھا کے واپس لا رہے ہیں منہ میں، انصار جا رہے ہیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ شہزادہ چچا کے پاس پہنچا، چچا جان، اب یہ وہ چچا ہے جنہوں نے ساری زندگی، یہ جو تھوڑی سی عمر تھی شہزادے قاسم کی، یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ قاسم کے منہ سے کوئی ایسی فرمائش نکلے اور حسین نے پوری نہ کی ہو۔
یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ قاسم آ کے چچا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چچا جان اب میں جاؤں؟ چچا جان اب میں جاؤں؟ کہا بیٹا کہاں جاؤ؟ چچا جان میں نے میدان میں جانا ہے، میں نے جنگ کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک معصوم سا بچہ کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے، کسی چیز کی ضد کرتا ہے۔ کہا میرے بیٹے تم جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، خیمے میں جاؤ۔ شہزادہ روتے روتے خیمے میں آتا ہے، پھر ماں سے اجازت لے کے پھر چچا کے پاس، چچا جان اب مجھے بھی جانے دیجئے نا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام شہزادے قاسم کو پیار کرتے اور پھر موڑ دیتے ہیں۔ 3 بار جب ایسا ہوتا ہے شہزادہ قاسم خیمے میں جاتا ہے اور جا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ شہزادی ام فروا کہتے ہیں کہ 1 منٹ قاسم یہ اپنی آستین اوپر کرو، داہنے بازو پہ ایک تعویذ بندہ ہے، ذرا مجھے وہ تو دیکھیں تو جو تیرے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب میرے لال پہ کوئی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ تعویذ کھولا، شہزادے قاسم نے وہ تعویذ پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ بھیا حسین کاش کہ میں میدان کربلا میں ہوتا میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ مجھے پتہ ہے میں وہاں نہیں ہوں گا، لیکن میری قربانی قبول کر لینا۔ اب یہ پرچہ ہاتھ میں لیے وہ قاسم جو پہلے روتا ہوا خیمے میں آیا تھا، اب مسکراتا ہوا چچا کے پاس جا رہا ہے۔ جا کے کہا چچا جان اب تو مجھے اجازت دیجئے۔ وہ پرچہ آگے کیا، بھائی کی تحریر دیکھنی تھی، جنت البقیع کی طرف منہ کر کے امام نے کہا میرے بھائی، میرے بھیا، میرے نصیب میں کیا یہی ہے کہ میں یہاں لاشیں اٹھاؤں اور وہاں تیرے جنازے سے تیر نکالوں؟ شہزادہ قاسم آگے بڑے، امام نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے اتنا پیار کیا، اور دونوں رو رہے ہیں، چچا بھی رو رہے ہیں، بھتیجے بھی رو رہے ہیں۔ اور تاریخ لکھتے ہیں کہ روتے روتے امام غشی کی حالت میں چلے گئے۔ اب خیموں میں کوہرام مچا، شہزادی زینب پہنچی۔ اب یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔ یہ 3 دن کے پیاسے سید، 3 دن سے خیموں میں پانی کی بوند نہیں۔ ایک دفعہ شہزادی نے سرانے بیٹھ کے گریا شروع کیا، رونا شروع کیا، شہزادی کے آنسو امام کے چہرے پہ گرے۔ امام اٹھے، اٹھ کے قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال قاسم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت ہے کیا چیز؟ قربان جاؤں قاسم کے اس فکر پہ کہا چچا جان موت اگر حق پہ آئے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ پخسر کرو، امام نے کہا غازی عباس گھوڑا لے کے آؤ۔ بھائی کا امامہ پہنایا، قاسم کی آستینیں چڑھائیں، اور ایک بار امام نے قاسم کے کرتے کا گریباں چاک کر دیا تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے کہ یہ یتیم آ رہا ہے کوئی جنگ کرنے کے لیے۔ قاسم پہنچے میدان میں۔ اب سرکار غازی عباس جو ان تمام ہاشمی جوانوں کے سپہ سالار ہیں، سب کو سرکار غازی عباس نے مشق کرائی ہے، جنگی مشق۔ سرکار غازی بھی کھڑے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادہ قاسم گئے، جا کے بتایا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ اب شہزادے نے جب اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے
पिसरे साद ने फौज में जो सबसे बड़ा नामी ग्रामी पहलवान था, अर्जक नामी पहलवान, उसको कहा अर्जक देखते क्या हो, आगे बढ़ो और हसन के बेटे का सर काट के ले आओ। अर्जक ने कहा कि पिसरे साद कैसी बातें करता है, इस छोटे से बच्चे के आगे मैं जाऊंगा, मेरे 4 बेटे हैं इस फौज में। अब इसने कहा कि मेरा एक बेटा जो है वो 1000 सिपाहियों के मुकाबले में अकेला मुकाबला कर सकता है, एक एक बेटे को करके भेज रहा है। और शहजादा कासिम जहन्नमियों को वासले जहन्नम कर रहे हैं। मैंने कल एक बात की थी कि अमीर मुख्तार जब कातलान हुसैन को कत्ल कर रहे थे तो हुरमला को जब बुला के पूछा कि ए हुरमला, ए लानती हुरमला, मुझे बता तो सही कि तूने करबला के मैदान में क्या किया था। तो हुरमला ने कहा था कि मैंने तो सिर्फ 3 तीर चलाए थे, एक तीर जो मशकीज़े में लगा और सरकार गाजी अब्बास जो पानी लेके जा रहे थे भतीजी के लिए, वो पानी गिर गया। दूसरे तीर से दूसरा नेज़ा मैंने उसको चलाया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ीन से नीचे आए। और फिर तीसरा शहज़ादे अली असगर को मैंने जब पानी पिलाया। अब इस तरह अमीर मुख्तार ने एक लानती को बुलाया कि ए लानती, मुझे ये तो बता कि तुमने मैदान करबला में क्या किया। वो लानती कहता कि मैं बड़ा पहलवान था, पिसरे साद की पूरी फौज में कोई एक भी नहीं था जो गुर्ज चला सकता था मेरे मुकाबले में, मेरे हाथ में गुर्ज था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी घोड़े को गुर्ज मारा हो और वो घोड़ा चलने के काबिल रह गया हो। मैंने सिर्फ गुर्ज मारा था जो हसन का यतीम था, जिसके सर में वो गुर्ज लगा और वो जमीन पे गिरा। और नाज़रीन यही हुआ कि जब 4 बच्चे मर गए अर्जक के, अर्जक खुद मुकाबले में आया। अब सरकार गाजी अब्बास देख रहे हैं, कहा कासिम मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ, बहादुरों की तरह लड़ रही हो मेरा बेटा, शाबाश मरहबा मेरा बेटा। इधर इमाम हुसैन ने हाथ बुलंद किए, या अल्लाह ये लांदी बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा जालिम है, हाशमी जवान है, या अल्लाह इज्जत रखना। अब शहजादे कासिम ने अपने चचा गाजी से जो गुर सीखे थे, एक दफा वो गुर आजमाया, घोड़े को पीछे किया। अब शहजादा कासिम ने जब घोड़े को पीछे किया तो पिसरे साद की फौज ये समझी कि कासिम मैदान छोड़ के भागा, लेकिन कासिम ने घोड़े को पीछे किया। फिर घोड़े को चित लगाई, जब घोड़ा आगे गया उसकी बागें खींची, घोड़े ने जब परवाज की और एक बार आगे बढ़ के कासिम ने ऐसा वार किया कि जैसा मैदान हैबर में अमीरुल मोमिनीन ने मरहब पे किया था। अर्जक नामी इस लांती के 2 टुकड़े किए। अब ये करना था कि घोड़े का तस्मा टूटा, शहजादे कासिम ने नीचे झुके जूही तस्मा बांधने की कोशिश की, एक लालती ने वो गुर्ज मारा सर पे, सर के टुकड़े हो गए कासिम के, शहजादा जमीन पे। अब ये जो दाएं की फौजें थी वो बाएं चली गई, जो बाएं की थी वो दाएं चली गई। कासिम की दाई पसलियां बाई तरफ और बाई पसलियां दाई तरफ। चच्चा मेरी मदद को आइए। इमाम पहुंचे, लेकिन कासिम का लाशा नजर नहीं आया। एक दफा इमाम ने अपनी चादर उतारी, टुकड़े इकट्ठे किए कासिम की लाश के, ये गठरी बनाई, गठरी उठाई और खैमों को चले ज़ैनब कासिम को ले आया हूँ, ज़ैनब उम्मे फरमा को मत दिखाना, ज़ैनब कासिम पामाल हो गया।
مقدر حسن دے وہڑے دا مقصوم ضعیفہ مادہ او میڈی غربت دی تفری بچڑا ہون کر نہیں دے زیادہ ہاتھ رکھ کے حسین دیا قدماتے انج تھی مہمان قضادہ میں فجر ویلے دی سن دی پئیاں دئی وین حسین دی مات تفصیل سن چکے ہو دو دے دو وین پڑھنا آئے حسن دا لال ہاشمی خونا اے جا حملہ کیتا ہے شامیاں نو شام دیاں کنداں کوفیاں نو کوفیاں دیاں کنداں نظر آ گئے اسے دوران ایک ملاؤں نے وات کے گرز دوار کیتا ہے حسن دے یتیم ایمیں دین چھوڑیے میں علماء و ذاکرین تو سنیے ہر شہید نے دین تلا دیا کس نے آکھے مولا میں لے گیا کسے آکھے اے بابا میں لے گیا کسے آکھے اے چاچا میں لے گیا لیکن جڑے ویلے حسن دے یتیم دی چھوڑی آواز آئیے اماں میں لے گیا حسین آئین میدان کربلاؤ دے وچ آواز آئیے او میرے حسن وی دے ویڑے دی نشانی جس حالت دے وچ بھی میں نو جواب دے میں امام ہوں کہ تینو حکم دیتا امامت دا حکم ملنا قاسم دی لاج دے ٹکڑے ترے فٹ زمین تو اٹھی گئے ٹکڑے نو جمع کیتا ہے میرے مولا نے چکے جڑے ویلے کٹھی خیمے دے پاسے ٹورے نے آواز آئیے آئے میری سین فروا خیمے دے دروازے تے کھڑ کے ڈیندی پئی آواز آئی اماں فضا میرا قاسم 13 سالہ دا جوان حسین ہر شہید دی لاش خیمے دے وچ گھن کے آیا ہے میرے قاسم دا کیڑا قصور اتنی دیر تک حسین علیہ السلام خیمے دے نزدیک آئے میری سین فروا سوال کیتے حسین میرے بچڑے دی لاش کیوں گن کے نہیں آیا اولے میرے مولا روکے آدن جے دفن دے قابل لاش ہوندی او میں آدھا بن وچ دفنائے میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا بوں پھریاں وچ سہرائے کل جسام دا میں کو اد ملیا ہے باقی بن گیا خاک شفائے ایو قاسمے جڑا گھن آیا دیو بیبیوں کو اطلاع قاسم دی اماں جڑے ویلے قاسم دی لاش دے ٹکڑیاں تے آئیے بی بی ایک وین کیتے بی بی آدھی ونجے آکے عباس کو آدھی پیا او تکوں بیوانو زہرا دی او نت پچھ داویں کڈا تھیونیے تڑے پتر قاسم دی شادی بی بی آدھی ہے کیوں جی دے قاتل میڈے بچڑے دا اے نہیں عباس کو آدھی بی بی آدھی اے ہاتھ لب دے وے شاگرد اپنے دائیو مدد کرے دکھیا دی